عمر ایوب صاحب سے یہ ہے کہ مجھے تو 40 سال ہوئے ہیں سیاست میں، 40 سال سے یہی سن رہا ہوں کہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسان خوشحال پاکستان خوشحال. یہ سنتے سنتے کان تھک گئے ہیں. آن گراؤنڈ پریکٹیکلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ کسان کا ہے. سر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے اور بڑی طویل اس بات پہ میں بول سکتا ہوں، اور کبھی آپ وقت دیں گے تو ہم گزارشات آپ سے کریں گے آن دا فلور، کہ جہاں پہ جس طرح رانا تنویر صاحب کہہ رہے تھے جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا آتے آتے یہ سارے کام ہم کریں، اور یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم آئے ہیں اور ہم کوئی اپنی نیک نامی اور اچھے کام کر کے یہ دکھا دیں کہ یہ مظلوم جو سیکٹر ہے جو سب سے ضروری ہے، جس سے آگے ہر چیز نے پھلنا ہے. انڈسٹری چل نہیں سکتی اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا. میں کوشچن صرف چھوٹا سا ہے میرا، لیکن اس کے ثمرات اور اس کے نتائج بہت دور نکلیں گے. اگر آنریبل منسٹر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے. کل بھی ہماری فیصلہ آباد کی انہوں نے میٹنگ کروائی ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں. لیکن میرا کوشچن سر سمپل ہے کہ اگر انڈسٹری کا بل کروڑوں میں ہو تو میٹر نہیں اتارا جاتا، اور کسان کا 2000 کا بل ہو تو میٹر اتر جاتا ہے. سر جب ہم ذمہ دار ہیں، ہم پانی لگایا ہوتا ہے، ہم نے فصل کاشت کی ہوتی ہے، تو ہمارا میٹر اتر جائے تو ہم مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، ہماری ساری محنت ضائع ہو کر رہ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایڈیشن یہ ہے کہ میں نے ٹیوب ویل کی درخواست دیتا ہوں جب ایک بطور کسان میرا ڈیمانڈ نوٹس میں لاکھوں روپے دیتا ہوں، لاکھوں، یہ نہیں ہوتا کہ ہزاروں میں. ٹرانسفارمر مہنگا ہے، مٹیریل بہت مہنگا ہے، لاکھوں کے حساب سے میں پیسے دیتا ہوں. اور جب میں پیسے دے دیتا ہوں تو 2000 میٹر نہ ہو، 2000 روپیہ میں نہ دے سکوں، مطلب تھوڑی سی اماؤنٹ نہ دے سکوں، تو میرا ٹرانسفارمر بھی اتار دیا جاتا ہے. سر مجھے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ ٹرانسفارمر جس کی نٹ بورڈ تک میں نے بطور کسان پیمنٹ کی ہے، وہ میری ملکیت ہے یا وابڈا کی ملکیت ہے؟ جس چیز کی میں نے قیمت ادا کی ہے وہ قیمت میری کا مجھے فضول چلا جاتا ہے، میرا ٹرانسفارمر اتار لیا جاتا ہے، مجھے کوئی ریبیٹ نہیں ملتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹے بلوں پر میٹر کسان کو موقع دیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بتائیں مجھے کہ وہ ٹرانسفارمر جب میں نے سارے نٹ بورڈ تک، کھمبے تک، تار تک پیمنٹ کی ہے تو پھر وہ میری ملکیت ہے یا وابڈا کی ملکیت ہے؟ بہت شکریہ. جی سوری عمر ایوب صاحب پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. کل نواب صاحب اور ہمارے ساتھی فیصل آباد سٹی سے فیسکو کے چیف ایگزیکٹو کو ہی بلایا تھا، اور نواب صاحب نے وہیں پہ بھی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ جو ہمارے کاشتکار ہیں محنت کش ہیں ان کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے. جہاں پہ بلز کی ابھی خاص کر یہ کرونا کے حوالے سے جہاں پہ ایک مجبوری بنی ہوئی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ایک دم جا کے اس طرح کاٹے نہ. اس کے علاوہ یا کوئی ایشو ہے تو نواب صاحب کو ہم نے ڈائریکٹ، میں نے چیف ایگزیکٹو کو وہیں پہ ان کی موجودگی میں، ہمارے ساتھیوں کی موجودگی میں یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ایریا سے، ان کے ساتھ ان کا کلوز لیزون ہونا چاہیے. اور جینوئن ہے، ہمارے ہاؤس میں سے کوئی آدمی جا کے الیکٹڈ لوگ کسی کی غلط سفارش اس طرح نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس میرے یا آپ کے یا باقی جتنے ساتھی ہیں، لوگ آتے ہیں جناب اسپیکر کوئی مان لے کے، کوئی ایک سوچ سمجھ کے کہ جی ہمارے مسئلے کا حل ہوگا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے ڈکیتی کی ہے تو یہ ختم کر دیں. نہیں، لوگ جینوئن کنسرنز کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ جینوئن کنسرنز چاہے وہ بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہو، گیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، اس پہ جو ہمارے افسران ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کی وہ سنوائی کریں، اس پہ سنوائی کریں، اور اس کا جو جائز حق ہے، جائز طریقہ کار ہے، اس پہ وہ کام کریں. اس پہ دو آراء نہیں ہے. یہ ڈائریکشنز کل بھی میں نے دی ہیں. نمبر 1، جہاں تک طریقہ کار آ گیا کہ وہ ملکیت کس کی ہے، ڈیمانڈ نوٹ جناب اسپیکر جب آپ ڈیمانڈ نوٹ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو تو آپ وہ ڈیمانڈ نوٹ دے کے اس سے پرچیز کرتے ہیں. ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس انڈیویجول کی نہیں ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے. بل نہ پے کرنے کی وجہ سے وہ اٹھاتے ہیں، پر اس پہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ جی آپ نے کیس ٹو کیس